الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، سیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ پرہیزگار ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ وہ حسین مہینہ، مبارک مہینہ ہے جس کے بارے میں بڑی حدیث مبارکہ میں فضیلت، قرآن مقدس میں فضیلت آئی ہے۔ اس سے ہم آپ ہر انسان، یعنی ہر مسلمان، خصوصاً اہل ایمان، اس کی عظمتوں سے کسی کو کوئی ناواقف نہیں ہے۔ آئیے ہم آپ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس مبارک مہینے کی عظمت کو جاننے کے لیے، فضیلت کو جاننے کے لیے آقا علیہ السلام کے ایک حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں، سماعت کرتے ہیں۔ راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 29 شعبان المبارک کو آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے سامنے خطبہ فرمایا، اور یوں فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، آقا فرماتے ہیں، اے لوگو، تم پر عظمت والا مہینہ سایہ کر رہا ہے، یہ مہینہ برکت والا ہے، جس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزاروں راتوں سے بہتر ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے فرض کیے گئے اور جس کی راتوں کا قیام نفل ہے۔ جو اس مہینے کے کسی نفل نیکی سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، کرنا چاہتا تو اسے فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اور جس نے اس مہینے کے ایک فرض ادا کیا تو اسے دوسرے مہینوں کے نسبت سے 70 فرضوں کے برابر ثواب ہوگا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ آپس میں محبت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ جس میں مسلمانوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی اور آگ سے اس کی گردن آزاد ہو جائے گی، اور اس کے روزے دار کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ روزے دار کو ثواب کی کمی کے بغیر، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ روایت سنا تو صحابہ کرام جب کوئی بھی احکام سنتے تھے، نیکی کا جو بھی معاملہ ہوتا تھا، تو ہر صحابہ یہ چاہتے تھے کہ آقا نے فرمایا فوراً ہم اس پر حاضر ہو جائیں اور اس نعمت کو، اس ثواب کو ہم جلد سے جلد کر لیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ حدیث مبارکہ سنا تو آپ کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا ہم میں سے ہر شخص کے پاس روزہ افطار کرانے کے انتظام نہ ہو تو؟ صحابہ کرام جب آقا سے کوئی نعمت، کوئی ثواب کا راستہ سنتے تو فوراً ہو نہ ہو وہ حیثیت اس کے قابل، لیکن دل میں نیت ہوتی کہ میں یہ فوراً کر لوں، میں یہ کیسے حاصل کر سکتا ہوں یہ ثواب۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں اگر کسی کے پاس روزہ افطار کرانے کی طاقت نہ ہو تو، انتظام نہ ہو تو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آقا نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کے ایک گھونٹ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ بھر پانی سے کسی کو افطار کرا دے۔ سبحان اللہ!
اور جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلایا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن وہ پانی پلائے گا جس کے بعد جنت میں جانے تک وہ کبھی پیاسا نہیں رہے گا، جس کے بعد جنت میں جانے تک وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ یہ وہ مہینہ جس کے اول میں رحمت اور بیچ میں بخشش اور آخر میں آگ سے آزادی ہے، اور جو اس مہینے میں اپنے غلاموں پر یعنی اپنے نوکروں پر نرمی کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی مبارک حدیث مبارکہ ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ سماعت کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ مہینے کی پوری اس حدیث مبارکہ میں جو ہے آقا نے ایک حدیث میں پوری اس مہینے کی عظمت کو بیان فرما دیا۔ آپ سمجھیے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب رمضان کی عظمت اور برکت کو سمجھنے کے لیے واضح اور کافی ہے۔ غور فرمائے کہ آپ نے اس مہینے کے آنے کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ کرنے والا ہے، یعنی رمضان ایک ایسا سایہ دار درخت ہے جو مسلمان بھی اس کے نیچے تھکا ہارا آتا ہے اس کو یہ سکون بخشتا ہے، دنیا و آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ رمضان روزہ رکھنے والا اگرچہ دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے، رات کو تراویح بھی پڑھتا ہے، ادا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے ایک خاص سکون حاصل ہوتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے، اسے روحانی سرور حاصل ہوتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزہ داری کو فضیلت میں ایک اور حدیث بیان فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور اس سے پہلے جو حدیث ہم نے پڑھا وہ بھی مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک تو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ وہ افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے، اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت نصیب ہوگی۔ افطار کے وقت آپ سمجھیے پورا دن انسان روزہ رہتا ہے، چہرہ مرجھایا ہوتا ہے، چہرے غمگین دکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی افطار کرتا ہے چند قطرے پانی، چند گھونٹ پانی ہمارے آپ کے حلقوں میں جاتا ہے تو ایک کتنا سکون حاصل ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، تھکان جو پورے دن کی تھکان تھی چند گھونٹ پانی پینے کے بعد فوراً وہ تھکان ایسا لگتا ہے دور ہو گئی، اور جو رب کے سامنے خوشی حاصل ہوگی اس کا تو ہم کیا کوئی نہیں بیان کر سکتا ہے۔ وہ جب جسے ملے گا وہ اسی وقت وہی بیان کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ یقینی طور سے یہ میرا ایمان ہے، بلکہ تمام مسلمانوں کے ایمان ہے۔ آقا نے فرما دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات، دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت نصیب ہوگی تو یقیناً وہ نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ہر مومن کو۔ اب ظاہر ہوتا ہے اس کے یہ لفظ سے۔ اب دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مہینے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ آخر بات میں عرض کر دوں، ایک اور حدیث مبارکہ روح البیان کی کتاب ہے، رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس لیے اس کے احترام کا بھی حکم دیا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا نے کیا فرمایا؟ آقا نے فرمایا یہ مت کہو رمضان آیا اور رمضان گیا، بلکہ کہو رمضان کا مہینہ آیا، کیونکہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس لیے کہ اس کو شہر اللہ کہا گیا ہے، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی کو اپنی کتاب قرآن کریم اور اس سے پہلی کتابیں نازل کرنے کے لیے پسند فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئی اسی مہینے میں، رمضان کی پہلی رات میں توریت، چھٹی رات میں انجیل، 13ویں رات میں نازل ہوئی، اور قرآن مقدس بھی نازل ہوا اسی مہینے میں۔ تو اس میں شک نہیں کہ کلام الہی ایک عظیم نعمت ہے جس کے نزول کے لیے اس مہینے کا انتخاب ہوا۔ در حقیقت اس بات کا اعلان ہے کہ یہ مہینہ خدا کے لیے انتہائی رحمت کے نزول کا مہینہ ہے، لیکن رحمت سے فائدہ اہل ایمان ہی اٹھائیں گے۔
اہل ایمان ہی کو نصیب ہوتا ہے۔ سمجھیے، جو ایمان والا ہے وہی فائدہ اٹھا پائے گا، اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ بنجر زمین پر کتنا ہی بارش ہو جائے اس میں اگنے کی طاقت نہیں پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آقا نے ارشاد فرمایا، روزہ رکھنے اور تراویح ادا کرنے والے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ یہ یعنی ایمان اور خلوص کا ذکر موجود ہونے کے بغیر ایمان اور خلوص کی کسی نیکی کا اجر نہیں ملتا۔ یعنی جو بھی نعمتیں ہیں رمضان المبارک کے مہینے کی، وہ ساری نعمتیں اہل ایمان کو ہیں، جو ایمان والا ہے۔ تو بس اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، مولا ہم نے جو کچھ بیان کیا، ہمارے بولنے میں جو کچھ غلطیاں ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مولا ہم نے جو کچھ بولا اس وقت سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما، اس کے بعد تمام بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ دینی